اور یہ عمل ایک بندہ کر کے سوئے، سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، اور پھر اس کے بعد سوتے وقت درود پاک ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جائے اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے 3 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی آئے اور اس کا فائدہ بتائے، یا حضرت علی آئے یا حضرت عمر آئے یا پھر حضرت زین العابدین آئے، کہ 3 میں سے ایک بندہ آئے اور مجھے اس عمل کا کیا بتا، فائدہ بتا۔ کہتے ہیں میں اس کو کچھ عرصہ کرتا رہا، کچھ دن بعض کو جلدی بعض کو دیر سے چیز کھلتی ہے، کرتا رہا۔ خواب دیکھا 3 کرسیاں بچھی ہیں اور تینوں کرسیوں پہ کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں۔ میں نے سلام کیا تو باقیوں نے دل میں جواب دیا اور ایک نے بہت واضح جواب دیا اور کہنے لگے میں علی بن ابی طالب ہوں اور میں ابو الحسن، کیونکہ آپ کی کنیت بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، میں ابو الحسن ہوں، تو تم نے مجھ سے اس دعا کے فائدے چاہے تھے تو تم چاہو تو یہ بتا دیں، میں بتا دوں۔ میں نے کہا جی آپ ہی بتا دیں۔ اب سنیں جو انہوں نے خواب میں فرمایا اور جس بندے کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا تم نے اس کے فائدے کیا پڑھے؟ انہوں نے یہ فائدے بتائے جو اس کو پڑھے گا۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے 1000 دن تک مشقت میں پڑ جائیں گے، ان کو مشقت میں ڈالے گا۔ تو فرمانے لگے تو پتہ ہی اس لفظ مشقت کیا ہے؟ نہیں کہا تم سمجھتے ہو کہ اس لفظ مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ثواب لکھیں گے؟ کہا ہاں، کہا لکھیں گے، سچ ہے۔ کہا مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ تیری مصیبتوں کو ٹلوائیں گے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں گے، تیرے لیے بخت نصیب اور عزت برکت رحمت راحت، اور تیرے جادو کو ختم کریں گے، تیرے دشمنوں سے لڑیں گے، تیرے جادو کالی چیزوں کو ختم کریں گے، اور تیرے جنات کو۔ یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس میں کچھ الفاظ میرے بھی شامل ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں بات کا۔ تیری ساری چیزوں کو ختم کرنے کی مشقت میں لگ جائیں گے اور کالی چیزوں سے لڑیں گے، انہیں جلائیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اس درود پاک کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے پاس کوئی بندہ پیسے لے لوگوں کے کھا جاتا تھا۔ اگر ان سے کوئی پیسے لینے آتا تھا تو بڑی محبت سے تواضع سے کہتا تھا کھیر کھانڈن ایسا، دودھ چینی ہے، دودھ میٹھا ہے، دوں گا انشاءاللہ، آپ کے پیسے کھرے ہیں کھیر کھانڈن، جبکہ دیتا نہیں تھا۔ میں بھی یہی کہہ دوں، اس کا عمل ہوتا۔ فرمایا کسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ 3 عمل بتائے، غور سے سنیے گا۔ انسان کی راتوں کا بعض اوقات نیند کھل جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، نیند کھل جاتی ہے۔ جزا اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ، یاد کر لیں، جزا اللہ ما ہوا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنا ثواب ہوگا، یہ بات حضرت علی نے کھولی۔ فرمایا تو نہیں پتہ ہے کہ لفظ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو مشقت میں ڈال دے۔ تو مشقت سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئیں، میں آپ کو کہوں اینٹیں بنائیں، میں آپ کو کہوں تسبیح خانے کی تعمیر کریں، میں آپ کو کہوں روٹیاں لگائیں، یہ ساری مشقت ہے۔ جھاڑو دیں، صفائی کریں، یہ نظام یوں کریں، یہ ساری مشقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک 70,000 فرشتہ اور اس کو 1000 دن تک، سوچیں تو صحیح، ایک فرشتہ ہی کائنات کے نظام کے لیے کافی ہے، اور یہاں 70,000 فرشتہ۔ اور پوچھا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا ایک کندھا مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے۔ پوچھا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا ایک پر کھولے تو پورا مشرق سے مغرب ڈھک جائے۔ پوچھا بعض روایت میں نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ لکھا، اور بعض فضائل کی کتابوں میں لکھا ہمارے بڑوں نے
اسلاف بڑوں نے کہا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا سر جتنا ہے کہ ساری کائنات کا پانی ڈالیں تو اتنا سر میں قطرہ بھی کم۔ اور آج میں نے دوپہر بتایا کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ مکاشفۃ القلوب کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی۔ میں نے آج ابھی روایت بتائی ہے، پھر بتا دیتا ہوں۔ آج نیا مجمع بھی آیا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کا ایک سمندر ہے، اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کے پانی، سمندر، چشمے، گلیشیئر سب اکٹھے کریں تو یہ قطرہ اور وہ سمندر۔ ایک فرشتہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے۔ جب بندہ اللہم پڑھتا ہے، درود پاک شروع کرتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، جب درود پاک ختم کرتا ہے پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پر کتنے ہیں؟ سوری کائنات کی مخلوق، چرند پرند، زمین کی مخلوق، آسمان کی، سمندر کی، پہاڑوں کی، اوپر نیچے خربوں خربوں خربوں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک قطرہ گرتا ہے، اور ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پاک پڑھنے کی ڈیوٹی میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے فرشتہ جس کے 70,000 فرشتے جس کے خدمت میں لگ جائیں، مجھے بتاؤ، اور کتنے دن؟ 1000 دن 70,000 فرشتے جس کی خدمت میں لگ جائیں اور مشقت میں لگ جائیں، تو فرشتے طاقتور یا جادو طاقتور؟ مجھے بتائیں پہلے۔ اور علی نے یہ بات کھولی ہے، اللہ بھلا کرے آل رسول کے گھرانے کا۔ وہ سدا جی میں میرا سخی آتے تیرا گھر سدا جی، اسا پننے محض فقیر حصے در جان سنجانتے آئے ہیں، تائیں ملیا نہیں ملیا تائیں محبوب وانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیا کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں، اور راج راج شفقت پن گن سوں، کئی مسئلے بھانتے آئے ہیں، کئی سخیوں کے در پہ آئے ہیں، اسا پننے محض فقیر حصے، ہم بھیکاریوں کے بھی بھیکاری، در جان سنجانتے، ہمیں پتا ہے یہ در کس کا ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، در جان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملیا تائیں محبوب مانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، دنیا کے دھکے کھا کھا کے آئے ہیں، اب محمد اور آل محمد کے در پہ آئے، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ نے یہ عمل کو کھولا ہے، اس عمل کو کھولا ہے۔ میں تمہیں پتا ہے کہ لفظ وہاں فائدہ نہیں لکھا ہوا، ثواب نہیں لکھا ہوا، مشقت لکھا ہے۔ روایت میرے سامنے پڑی ہے، روایت میرے سامنے پڑی ہے، صفحہ نمبر 41 پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مطبوعہ ہے جو کتب خانہ فیضی کا چھپا ہوا ہے، بعض میں صفحے اوپر آگے نیچے ہیں۔ مشقت میں ڈالے گا۔ 3 طریقے بتا رہا ہوں۔ ایک طریقہ کب ہے؟ جب کروٹ بدلیں رات کو، اور اگر ساری رات میں نیند نہ بھی کھولے تو صبح اٹھ کے اس کو چند بار ضرور پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ فرمایا سوتے وقت پڑھنا ہے، سوتے ہوئے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رات کو اوپر سے بلائیں، وبائیں، آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اترتی ہیں، اور ہر اس شخص سے بچی رہتی ہیں جس کے 70,000 فرشتے جس کے محافظ ہوں گے، اس سے کوئی بلائے آفت بچی رہے گی یا آئے گی؟ بچائیں۔ آج وہ عمل کرا رہا ہوں آپ کو۔ یہ پہلا پیکج ہمارا شروع ہے، روحانی پیکج۔ اس سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، ایک فرشتہ ہی کافی ہے جو اتنا طاقتور ہے۔ ادھر 70,000 فرشتہ کھڑا ہے۔ آپ کی اگر فرشتے 70,000 حفاظت میں لگ جائیں، مجھے بتائیں، اور کس ہستی نے، غزالی نے یہ فرمایا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ ہاں، میرا رب چاہتا ہے کہ تقدیر میں نے تجھے تکلیف دینی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن تجھے وہ دوں گا کہ پہاڑ بھی ہل جائیں گے، وہ رب کے فیصلے ہیں، لیکن یہ چیز کمال ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، اس کا فائدہ جو لکھا ہے، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چاہت تو دل میں پڑھ لو، اللہ 70,000 فرشتوں کو کہے گا اس کی چاہت میں لگ جاؤ، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لے۔ جب بھی کوئی چاہت ہو، تشتہی، جب بھی تمہارے دل میں کس کی چاہت ہو، اللہ رزق دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، اللہ میری نظروں کو تقوی دے دے، اللہ میرے دل کو تنہائیوں میں تقوی دے دے، اللہ مجھے اپنا بنا لے،
اے اللہ مجھے نیٹ کی دنیا، اے اللہ غلاظت، خباثت، نجاست، اے اللہ فلاں چیز، یا اللہ تیرے خزانے میں ہے، میری بیٹوں کو، میری بیٹیوں کا بخت نصیب مقدر اچھا کر دے، عمر میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، برکت میں برکت دے دے، عزت میں برکت دے دے۔ واہ مولا کیا کمال ہے۔ علی تیرے بچے جیئیں، سدا تیری نسلیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ کہا جب بھی تو چاہت ہو، بس چاہت، وہ چاہت رزق کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، عطا کی، شفقت کی، وہ چاہت مہربانیوں کی، وہ دنیا کی، آخرت کی، وہ روح کی، روحانیت کی، کمال کی، کسی کی چاہت ہو، اس کو پڑھ لو۔ تعداد نہیں فرمائی، بس پڑھ لو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بس پڑھ لو۔ اس عمل کو بھولیں گے نہیں بھولیں گے۔ آل رسول کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے بہت بڑا، یا ان کی محبتیں ہیں، یا ان کا تعلق ہے۔ ہم زندگی کن راہوں میں گزار رہے ہیں؟ ہماری راہیں یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ خود میں بھی سب سے پہلے اس کا حساب کروں، احتساب کروں۔ آپ بھی، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے صبح و شام کیسے ہیں؟ رزق میں حلال حرام، جائز ناجائز کیا ہے؟ سچی راہیں کیا ہیں؟ ہماری تنہائیاں کیا ہیں؟ اور پھر قیامت کے دن ان ہستیوں کا سامنا ہوگا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، حافظ سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، سخی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، جن کے گھر سے قرآن ملا ہے، جن کے گھر سے سخاوت ملی ہے، اور جن کے گھر سے نیکی ملی ہے، کیا وہ قیامت کے دن سامنے آ کے سفارش نہیں کریں گے؟ ان ہستیوں کے گھر سے قرآن ملا ہے، قرآن ان ہستیوں سے ملا ہے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے، حضور کے گھرانے، حضور کی فیملی سے، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ سارا حضور کا گھرانہ، علی حضور کا گھرانہ، حسن حضور کا گھرانہ، حسین حضور کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ آنکھیں جھک جائیں حضور کا گھرانہ، اور ان کی آل حضور کا گھرانہ، یہ سارے حضور کی فیملی ہیں۔ تو ہماری زندگی کا رخ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی زندگی کو قیامت کے دن ان ہستیوں کے سامنا آمنا ہوگا، آمنے سامنے میں ہمیں کچھ دیکھنا دکھانا ہوگا، کوئی پتہ چلے گا۔ تو اپنی چاہت جب بھی ہوگی، کوئی چاہت ہو، تو یہ دعا پڑھ لیں۔ کون سی؟ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ۔ اور کہا کہ مجھے غزالی نے فرمایا، کہا جاؤ، درود پاک کی کتاب اسی کا فرمایا جس نے مجھے سنایا، کہا کہ اس کتاب کو کھول اور اس کے صفحے کے نیچے ایک چیز لکھی ہے، مجمع کو کہیں وہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں یا بار بار پڑھیں۔ فرمائے زندگی میں جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ قبول ہے، اس کے پڑھنے سے قبول در قبول، مقبول در مقبول ہوگی۔ اگلا لفظ میں ہم پڑھ لیں بیٹھ کے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ یاد ہو گیا؟ سب کو یاد ہو گیا؟ اور اگر نہیں ہوا تو پیچھے پڑھ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد کر سکتا ہے۔ یہ در مصطفیٰ کا ملا تحفہ ہے، وہاں کا ملا موتی ہے۔ اور فرمایا اگر اس کو چاہتے ہیں کہ ساری زندگی، یہ الفاظ کا کچھ مجموعہ میرا بھی ہے اس میں سمجھانے کے لیے، کہ چاہتے ہیں اگر ساری زندگی یہ تحفہ تم سے نہ چھینے، اس کی برکتیں ہمیشہ رہیں، اس کی سعادتیں ہمیشہ رہیں، اور کائنات کا یہ راز تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ رہے، کہا اسی صفحے پہ آگے ایک دعا ہے، اس کو پڑھ لینا، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ صفحہ نمبر 42 پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 42 پہ۔ ابو الفضل کرمانی فرماتے ہیں ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا، اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا، میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی تو حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے،
सोजाना। अबुल फजल कहते हैं उस शख्स ने कसम खाई वो मुझे या मेरे नाम को हुजूर के ख्वाब में बताने से पहले नहीं जानता था। वो मैं वहां रहता हूं हमदान में, वो मदीना से आया, हमदान में कमली वाले का पैगाम लेके आया। शेख उल हदीस ने लिखा है सफा नंबर 43 पे, आया और मुझे आके कहा कि हुजूर के ख्वाब बताने से पहले नहीं जानता। कहा मैंने उसको कुछ गल्ला देना चाहा इस ख्वाब की खुशखबरी में, उसने कहकर इनकार कर दिया। मैं आका के पैगाम को बेचना नहीं चाहता, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं लेना चाहता कि तेरे इस दरूद से, तेरे इस लफ्ज से मेरे आका अपने रोजे में इतने खुश हैं कि हुजूर ने मदीना में मुझे कासिद बना के भेजा, जा हमदान में और जा उसको खुशखबरी दे आ। अबुल फजल कहते हैं इसके बाद फिर मैंने उस शख्स को नहीं देखा, बस वो पैगाम दे के चला गया। कहा कि वो रिजालुल गैब था या क्या था। इन हस्तियों का भला हो जिन्होंने हमें जिंदगी के ये सबक दिए हैं। आए फिर हम ये भी पढ़ लेते हैं ताकि सारी जिंदगी जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु हमसे न छीने। इसकी सादतें, इसकी खैरें और इसकी इनायतें इंशाअल्लाह हम पे और हमारी नस्लों पे सदा बहार रहें, सदा बहार रहें। हाँ, सदा बहार रहें। ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लम्हा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिलसिम के मरवे सा, सदा बहार रहें। पढ़ें अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। फिर पढ़ें अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत